اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم مقام و منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ نہ صرف نبی اللہ بلکہ زمین کے سب سے بڑے اور وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ تمام مخلوقات، انسان، جانور، چرند و پرند اور جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے اور آپ کا حکم تسلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے خاتمی سلیمانی، مہر سلیمانی یا انگشتری سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع حکومت و سلطنت کو نہایت ہی آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھینچی چلے آتی تھی اور وہ آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ اس انگوٹھی میں ستاری جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر جنت سے لائے تھے اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر بھی لگی تھی۔ اس انگوٹھی میں 8 نقشے تھے جس میں یاقوت جڑا تھا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا کہ اس نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، اور اس کلمے کے برکت سے ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ روایتوں کے مطابق آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات اسی انگوٹھی کی مدد سے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلا جاتے تو اس انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن جب آپ علیہ السلام بیت الخلا گئے تو سخر نامی ایک جن نے آپ کی اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا اور آپ علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام اپنے ملک میں اجنبی کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وزراء اور ساتھیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا ہم شکل اور ایک بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے توریت کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ لہٰذا جب ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہ مچھلی آپ علیہ السلام کی جال میں پسی، اور جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو پایا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لیا اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت و بادشاہت مل گئی۔ تخت و حکومت دوبارہ سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس سخر جن کو جو ایک سرکش مخلوق ہے جہاں کہیں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ لہٰذا اسے قید کر لیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے لوہے کے ایک صندوق میں بند کر دیا اور اس میں قفل لگا کر اسے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ روایتوں کے مطابق قیامت تک وہ جن اسی صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور کہاں گئی اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض علماء اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں تھی بلکہ اسے حکومت اللہ نے اپنے فضل خاص سے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء کرام نے اس واقعے کو من گڑت قرار دیا ہے اور اسے اسرائیلیات کا حصہ بتایا ہے۔ بہرحال حقیقت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نائٹ ٹیمپلس نے بیت المقدس کے اندر ایک خفیہ سرنگ کھودی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی دوبارہ قائم کی جا سکے، لیکن وہ اس تلاش میں ناکام رہے۔
20वीं सदी में इसराइल बनने के बाद से लेकर आज तक यहूदी उसी अंगूठी की तलाश में मसरूफ है। यहाँ तक कि इसराइल के परचम में एक 5 कोनों वाला सितारा जिसे स्टार ऑफ डेविड का नाम दिया जाता है, ये भी दरअसल उसी सुलेमानी अंगूठी का नक्शा और मुहर है। यहूदियों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नस्लन यहूदी थे, लिहाजा वो अंगूठी यहूदियों की मिल्कियत है। इसलिए उस अंगूठी को ढूंढने के लिए आज यहूदी साइंसी उलूम, कबाला उलूम और सितारा शनास यानी नजूमियों से मदद हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो अंगूठी ना ही आज तक यहूदियों को मिली और ना ही कभी मिलेगी। एक रिवायत के मुताबिक क़यामत के करीब सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के पास भी एक अंगूठी होगी, लेकिन वो अंगूठी सुलेमानी अंगूठी नहीं बल्कि शैतानी अंगूठी होगी, जिसके जरिए दज्जाल जादुई ताकत हासिल करके लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। लिहाजा दज्जाली अंगूठी से मुकाबला करने के लिए उस वक्त सुलेमानी अंगूठी का ज़हूर होगा, और जो भी दज्जाल से मुकाबला करेगा तो सुलेमानी अंगूठी उसी शख्स के पास होगी और आखिर में पता उसी शख्स की मुकद्दर में होगी। जबकि अहले तशरीह के मुताबिक ये अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे पैगंबरों में मुंतकिल होती रही और आखिर में आइमाए अहले बैत यानी अमीरुल मुमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादों के पास आई, और आज ये अंगूठी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है, जो दुनिया के किसी गोशे में पोशीदा है, और क़यामत के करीब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर उसी अंगूठी के साथ होगा।